طریقت راہبر شریعت حضور پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب قامت برکاتہم العالیہ آپ چند کلام میں حضور سے انتہائی ادب سے عقیدت سے التماس گزار ہوں کہ حضور تشریف لائیں اور اپنے نورانی روحانی بیان سے ہماری سماعتوں کو مستفیض فرمائیں۔ تمام بھائی حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایتی ذوق شوق، محبت، الفت اور عقیدت کے جذبات میں ڈوب کر اس یقین کے ساتھ کہ میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے رب کائنات اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا کی رحمتوں کے حصول کے لیے اپنے کریم آقا کی بارگاہ بے کسبنا میں نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ عرض کیجئے، پیش کیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اب آپ کرام قدر شاید میں اس جگہ پہلے بھی یہ حدیث بارکہ بیان کر چکا ہوں گا، شاید مجھے کچھ احساس ہو رہا ہے کہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر مظہری کے 18ویں پارے کی پہلی آیت بارکہ میں یہ حدیث بارکہ اس کے تحت نقل فرمائی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رب کائنات نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اسے حکم دیا کہ میرے ساتھ گفتگو کر، میرے ساتھ باتیں کر، تو جنت نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا قد افلح المؤمنون، 18ویں پارے کی پہلی آیت بارکہ۔ جنت نے عرض کیا قد افلح المؤمنون، کہ رب کائنات جل وعلا بے شک کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے۔ جنت کے عرض کرنے کا مقصد غالباً یہ تھا کہ اے رب کائنات تو نے میرے اندر اتنی نعمتیں رکھ دی ہیں، اس قدر انعامات کی بارش فرما دی ہے کہ جو میرے اندر داخل ہو گیا کامیاب ہو گیا۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان میں نے دو جگہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ جنت میں حاضر ہونے کے لیے رب کائنات جل وعلا کی رحمت، میرے کریم آقا رسول عربی کی شفاعت جو جنت میں پھر چلا جائے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اے جنت میں داخل ہونے والے تیرے لیے ہر وہ ہوگا جو تیرے ذہن میں خیال پیدا ہوگا، ابھی تیری زبان پر کلمات آئیں گی نہیں، تجھے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ تو جو بھی تمنا کرے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اے جنتیوں تمہارے لیے جنت میں ہر وہ ہوگا جو تمہارے جی میں خواہش پیدا ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم جو مانگتے چلے جاؤ گے تمہارا رب تم کو عطا فرماتا چلا جائے گا۔ یہ انتظار ہوگا ہی نہیں۔ خلاق کائنات جل وعلا کی بے پایا رحمت، جنت میں نہ میل نہ کچیل نہ بو، نہ کپڑوں کا میلا کچیلا ہونا، نہ ناخنوں کا بڑھنا، نہ ناک کی ریٹ، نہ منہ کا گندا تھوک،
ना पेशाब, ना पखाना, ना पसीना, ना बदबू, कुछ भी नहीं होगा, रहमत ही रहमत होगी। इस बिना पे जन्नत अज़किया मौला ताला कामयाब हो गए वो बंदे के जो ईमान लेके आए। रब्बुल जलाल ने जवाबन फरमाया, जन्नत सुन, मुझे कसम है मेरी इज्जत की, मुझे कसम है मेरे जलाल की, मुझे कसम है मेरे उलूव मर्तबत की, मुझे कसम है मेरे आला मुकाम की, मैं किसी बखील को तेरे अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। यानी अल्लाह ताला ने जन्नत से फरमाया, अपनी इज्जत और जलाल और करम की कसमें उठाकर कि मैं किसी बखील को तेरे अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। अब मैं यहाँ आपसे एक मुख्तसर सा सवाल करूंगा, बताइए क्या बखील जन्नत आदन में चला जाएगा? जवाब क्या होगा? भला आपको भी बात की समझ आ रही है ना? जवाब दीजिए, बखील जन्नत आदन में दाखिल हो सकेगा? जवाब है कि नहीं। क्यों दाखिल नहीं हो सकेगा? कि अल्लाह ताला ने अपनी इज्जत की कसम उठाई है कि मैं किसी बखील को तेरे अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। मुमकिन नहीं कि बखील दाखिल हो सके। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहहु करीम से मरवी है कि ताजदार अरबोजम शफी मज़म रहमत आलम ने इरशाद फरमाया, अला उनब्बिउकुम मन अबखलन नास, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं तुमको बताऊं कि सबसे बुरा बखील कौन है? सबसे बुरा बखील कौन है? या फिर मैं वो सवाल दोहराऊंगा, अगर एक आम बखील जन्नत में नहीं जा सकेगा, जो सबसे बड़ा और सबसे बुरा बखील है वो जन्नत अदन में चला जाएगा? वो तो उसकी खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, हमने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, सबसे बड़ा और सबसे बुरा बखील कौन है? मेरे करीम ने फरमाया, जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए मुझ पर दुरूद व सलाम न भेजे। आपका प्रोग्राम कहाँ जाने का है? जन्नत में जाने का है कोई प्रोग्राम आपका? हाथ खड़ा कर लीजिए जिसका प्रोग्राम है। माशाअल्लाह, बस हाथ नीचे कर लें। मैंने इसलिए हाथ आपके खड़े करवाए, मैं खड़े नहीं करवाया करता हाथ, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको मेरी बात सुनाई भी दे रही है कि नहीं। क्योंकि आपकी वैसे आपको मेरी बात की समझ आ रही है ना? नहीं, आपको तो आ रही है। मैं आ रही है, सच आप बोलते हैं ना, आ रही है समझ। वैसे मुझे आपकी नहीं आ रही, सच्ची बात है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप जवाब ही नहीं देते हैं। अगर मेरी समझ आती होती तो आप जवाब तो जरूर देते ना। मैं कह रहा था कि जन्नत आदन में बखील दाखिल ही होगा, और सबसे बुरा और सबसे बड़ा बखील वो है। मेरे नबी फरमाते, जो मेरा जिक्र सुनकर मुझ पर दुरूद व सलाम न भेजे। मैंने आपसे अर्ज किया था कि दुरूद व सलाम बारगाह साथ माँ पे पेश कर लिया, आपने सुस्ती क्यों की है? पढ़ लीजिए दुरूद व सलाम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बल्कि मैं बतौर इस्लाह अर्ज करूँगा कि जब आप नारा लगाते हैं ना, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, तो इसके साथ दुरूद पाक जरूर पढ़ लिया कीजिए। हजूर का नाम लेकर दुरूद पाक जरूर पढ़ लिया कीजिए। इसको नज़रअंदाज न कीजिए, वगरना उल्टे गुनहगार हो जाते हैं। हज़रात किराम कदर, माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल की आमद के साथ साथ ही सईदुल फितर रूहों में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। घर घर, करिया करिया, नगर नगर, बस्ती बस्ती, बल्कि हर जगह मेरे करीम आका रसूल रब्बी की महफिल मिलाद के वो रौनकें दोबारा हो जाती हैं, और दुरूद व सलाम से गली कूचौ बाजार गूंजने लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ताला। यूं तो रब्बे कायनात का एहसान करम है, पूरा साल ही मेरे नबी का जिक्र होता रहता है। यूं तो मैंने क्या कहा, पूरा साल ही मेरे नबी का जिक्र होता रहता है। पूरा साल नहीं, हर महीना नहीं, हर दिन नहीं, हर लम्हा मेरे नबी का जिक्र होता रहता है। ये मैंने मुबालगा से काम नहीं लिया है, ये मैंने मुबालगे से काम नहीं लिया। रब्बे कायनात ने मेरे नबी का नाम रखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबदा, और इसका माना बनता है अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन, वो ज़ात जिसकी हमद पर हमद होती रहे।
جس کی خوبیوں کا تذکرہ ختم ہونے میں آئے ہی نہیں، جس میں کوئی انقطاع ڈسکنیکٹ ہو ہی نہیں۔ جس طرح میں عموماً ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اگر بالفرض میں آپ کے سامنے 1 گھنٹہ بالفرض میں گفتگو کروں تو آپ صبح یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد سعید الحسن آیا تھا، جناب عابد مغل صاحب نے ان کو بلایا تھا، عابد حسین صاحب نے، اور محمد سعید الحسن نے 1 گھنٹہ مسلسل گفتگو کی۔ عرف میں یہ بات سچ ہوگی، لیکن حقیقت میں یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ مجھے اپنی گفتگو کا دورانیہ باقی رکھنے کے لیے سانس لینے کی محتاجی ہے۔ اگر میں سانس نہ لوں تو میں اپنی گفتگو کو تسلسل کے ساتھ باقی نہیں رکھ سکتا، درمیان میں مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنی گفتگو کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ محمد وہ ہستی ہے جس کی خوبیوں کے تذکرہ میں انقطاع آئے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ یہ آپ کے سامنے لائٹیں جل رہی ہیں، بلب جل رہے ہیں۔ فزیکس کا ہر طالب علم اس بات سے بخوبی واقف ہے، جو سٹروک لگ رہے ہیں، جل اور بجھ رہے ہیں، یہ بلب تسلسل کے ساتھ کنٹینیو نہیں جل رہے ہیں، جلتا ہے بجھتا ہے، جلتا ہے بجھتا ہے، جیسے سٹروک لگتے ہیں وہ جلتا بجھتا ہے، لیکن جلنے اور بجھنے کا درمیانی دورانیہ اتنا مختصر ہوتا ہے کہ ہماری سادہ آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہی نہیں ہے۔ جس طرح بحمداللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو بن رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ایک اصول ہے سائنس کا کہ اگر 1 سیکنڈ میں 6 تصاویر یک کے بعد دیگرے کرا دی جائیں تو ہماری آنکھ درمیان کے وقفے کو محسوس نہیں کر پاتی۔ تو یہ مثال، یہ سامنے جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں ہاتھ اوپر سے نیچے یوں لاؤں، 1 سیکنڈ میں 6 تصاویر میرے ہاتھ کی کیمرے نے اتار لی ہیں۔ اب ان کو اسی رفتار سے جب وہ پلے کرے گا تو میرا ہاتھ اوپر سے نیچے آتا ہوا نظر آئے گا۔ حقیقت میں 1 سیکنڈ میں 6 تصاویر آ گئی ہیں۔ اگر اس کو سلو موشن پہ چلائے گا، میرا ہاتھ پہلے یہاں ہوگا، پھر یہاں آئے گا، پھر یہاں آئے گا، پھر یہاں آئے گا، اس کے الگ الگ ٹکڑے نظر آئیں گے، یہ اوپر ہے، پھر آگے ہے، پھر آگے ہے، پھر آگے ہے۔ لیکن جب ایک طریقے سے چلایا جائے گا تو آپ اوپر سے نیچے آتا نظر آئے گا، یعنی درمیان کا جو وقفہ ہے وہ سادہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح بلب کا درمیانی آنکھ نہیں دے سکتی، لیکن اس کے درمیان بھی وقفہ ہے۔ محمد وہ ہستی ہے جس کی عظمتوں کے تذکرہ میں وقفہ آئے ہی نہیں۔ میں محتاج ہوں سانس لینے کا، آپ محتاج ہیں سانس لینے کا، بھلا اس کے ذکر میں وقفہ کیسے آ سکتے ہیں جس کا ذکر خود رب کائنات فرما رہا ہے؟ اور پھر ہر عقل مند و دانا اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ سورج ایک مخصوص رفتار سے وہ محو سفر ہے۔ آپ جانتے ہیں لاہور اور کراچی کے درمیان تقریباً آدھے گھنٹے کا وقفہ ہو جاتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے لاہور میں اذان فجر کا وقت 5:30 بجے تھا تو پھر کراچی میں اذان فجر کا وقت کتنا ہوگا؟ 6 بجے، بھئی آدھے گھنٹے کا فرق ہے نا۔ میں ویسے اتنے مشکل سوال تو نہیں آپ سے کر رہا کہ آپ کو آئے ہی نہیں، کو آپ پبلک کمیشن کے امتحان تو نہیں دے رہے نا کہ میں آپ سے بڑے مشکل سوالات کر رہا ہوں اور آپ کو پریشانی ہو رہی ہے۔ لاہور اور کراچی میں ساری افطاری کا جو فرق ہے آدھے گھنٹے کا ہے تقریباً۔ لاہور اگر 6 بجے سورج نکلے تو کراچی 6:30 بجے نکلے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے بھئی؟ ایسے ہے نا؟ تو کیا کیا جاتا ہے کہ لاہور میں جب سورج نکلتا ہے تو اس کو پھر ڈبے میں بند کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کو جہاز میں لاد کر کراچی لایا جاتا ہے۔ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے سفر طے ہونے میں، پھر کراچی جا کے اس کو طلوع کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے بنا؟ کیسے ہوتے ہیں؟ مائکرو سیکنڈ کے اعتبار سے سورج آگے بڑھ رہا ہے۔ ایسے ہے نا؟ لاہور کس کنارے پر اگر 6 بجے تو دوسرے کنارے پر 6:50
60 सेकंड, 100 सेकंड पर सेकंड आगे बढ़ता चला जाता है। पहले यहाँ अज़ा का टाइम हुआ, फिर आगे हुआ, फिर आगे हुआ, फिर आगे हुआ, फिर आगे हुआ। अल्लाह अगर क्या, जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता चला गया, अज़ा का वक़्त होता चला गया। जो अज़ाने फजर लाहौर शुरू हुई थी, कराची तक मुसलसल होती रही है। ऐसे है कि नहीं है? सुभान अल्लाह। है ना? फिर कराची तक महदूद नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूरी दुनिया की यही सूरत हाल है। हमा वक़्त एक जानब सूरज तुलू हो रहा होता है, दूसरी जानब गुरूब हो रहा होता है। पूरी दुनिया में हर वक़्त अज़ान गूंज रही है। अल्लाह का भी जिक्र हो रहा है, मेरे मुस्तफ़ा का भी जिक्र हो रहा है। हमा वक़्त कोई ना कोई तशहुद में बैठा दरूद सलाम का नजराना बारगाह बेकसपना में पेश कर रहा है। अलावाज़ी 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं शाम तक, 70,000 शाम को आते सुबह तक, मेरे करीम के दरबार मुक़द्दस में हदिया दरूद सलाम पेश करते रहते हैं। गोया उनका जिक्र तो किसी वक़्त ख़त्म होता है ही नहीं है। भाई हमा जिस तरह माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक जब तशरीफ लाता है तो तलावत कुरान करीम में इजाफा हो जाता है। वो लोग जिन्होंने अमूमी तौर पर कुरान पाक की तलावत नहीं भी की होती, वो भी रमज़ान मुबारक में तलावत कुरान पाक कुछ न कुछ तो कर ही लेते हैं। इस बिना पर कि ये नज़ूल कुरान का महीना है, तलावत कुरान करीम ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह ये मेरे नबी की वलादत का महीना है, ज़िक्र मुस्तफ़ा बहरहाल हुई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिसने मिलादे मुस्तफ़ा। बिना बरी सईदुल फितरत रूहें बड़ी खुश होती है जिक्र मुस्तफ़ा करीम सुनकर के, अल्लाह खुद खुश होता है। लेकिन इस साल मेरे करीम आकर रसूल अरबी शफी मज़म रहमत कौन मका की वलादत पाक सादत वाले महीने में बड़े अफसोस के साथ एक खबर सुनी गई कि फ्रांस वालों ने मेरे और आपके करीम आकर रसूल मुस्लिम रहमत आलम की अरफ़ और आला शान में गुस्ताखियाँ बकी। मोहतरमी, एक जुमला कहा जाता है अवामुन्नास में कि चांद पर थूकने वाले का थूक खुद उसके चेहरे पर पड़ता है। ये जुमला कहा जाता है ना कि चांद पर थूकने वाले का थूक उसके चेहरा पर पड़ता है। हो सकता है कि चांद की जानब थूके, जल्दी से चेहरा दाएं बाएं कर ले, या चांद सर पर नहीं है दाएं बाएं है, उसके थूकने वाले का थूक हो सकता है चेहरे पर ना पड़े, मगर मेरे नबी के गुस्ताख पर अल्लाह की लानत जरूर पड़ जाती है। हो सकता है किसी के चेहरे पर थूक ना पड़े, लेकिन वो अल्लाह की लानत से मेरे नबी का गुस्ताख कतई नहीं बच सकता। जरूर उस पे अल्लाह ताला जल्ल वअला की लानत नाज़िल हो जाती है जो मेरे नबी के फौरान शान में गुस्ताखी बकता है। मैं जगह एक तस्वीर करूंगा आपके लिए कि कोई आदमी ये जुमला कतई न कहे कि उन बदबख्तों ने रसूलुल्लाह के खाके बनाए, ये जुमला न कहे। ये जुमला तौहीन पर मुश्तमिल है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई एक नात पढ़ रहे थे कि रब्बे कायनात ने मेरे नबी का साया जमीन पर नहीं पड़ने दिया। अरे जिसका साया नहीं उसका खाका कैसे बन सकता है? मुमकिन नहीं। सुभान अल्लाह। तस्वीर उसकी मुमकिन ही नहीं है। क्या बात शादी, क्या बात। अलावा अज़ीम, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिसका खाका कार्टून बनाया जाता है ना, उसकी शबाहत कुछ न कुछ कार्टून के अंदर मौजूद होती है। आप जानते हैं टेलीविज़न पर या मीडिया पर, सोशल मीडिया पर या वैसे अखबारात पर अगर किसी सियासतदान का कार्टून बना हुआ हो तो पहली नज़र में आप देख लेते हैं कि ये फलां सियासतदान है, देख लेते हैं कि नहीं? देख ले। पता चल जाता है ना कि सियासतदान का है। ऐसे क्यों होते हैं? तो उसकी शक्ल सूरत और शबाहत का कुछ न कुछ झलक उस कार्टून के अंदर मौजूद होती है। उसकी शक्ल सूरत की झलक उस कार्टून के अंदर मौजूद होती है। देखने वाला पहचान लेता है ये फलां का कार्टून है। मेरे नबी को रब्बे कायनात ने बेमिसाल बनाया, उनकी तस्वीर का तसव्वुर भी नहीं किया।
ان بدبختوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے بڑوں کے شیطانوں کے کارٹون بنائے اور ان پر کائنات کی سب سے وہ عظیم شخصیت کے جس کو رب نے پیدا فرمایا میرے نبی کے اسم گرامی قدر لکھ دیا۔ ہمارا ان سے احتجاج یہ ہے، ہمارا ان کے خلاف جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں سارے کا سارا جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم بدبختوں نے شیطانوں کے کارٹونوں پر میرے نبی کا نام کیوں لکھا؟ گندگی کے ڈھیر پر قرآن کریم کیوں رکھا ہوا ہے؟ وگرنہ معاذ اللہ تعالیٰ یہ جملہ قطعاً نہ کہے رسول اللہ کے کارٹون، یہ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ حرام ہے، کفر کی حد تک حرام ہے۔ نہیں کو بنا سکتا میرے نبی کی تصویر یا میرے نبی کا کارٹون، غیر ممکن ہے۔ شیطانوں کے کارٹون بنا کر میرے نبی کا نام اس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے۔ احتجاج ہم یہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے رب کائنات جل وعلا کو یہی منظور ہے کہ اس کے محبوب مکرم کی عرف اور اعلیٰ شان میں کوئی بھی نازیبہ کلمہ نہ کہا جائے، معمولی سی ایسی بات بھی نہ کہی جائے جو صورتاً بھی میرے کریم آقا تاجر البجم شفیع مظہر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہو۔ میں نے خطبہ کے اندر قرآن مجید فرقانی سورہ بقرہ شیفہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، خبردار خبردار رائنا نہ کہنا، وقولوا انظرنا، بلکہ یوں عرض کیا کرو یا رسول اللہ انظر علینا، اللہ کے محبوب ہماری طرف نگاہ کرم فرمائی۔ یہ کہا گیا وَاسْمَعُوا، اور غور سے سن لو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو انکار کرے گا جو کفر کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ شان نزول اس کا کیا ہے؟ بالاتفاق سارے مفسرین اکرام کے، یہ نہیں کہ اس میں فلاں کو اختلاف ہے فلاں کو اختلاف ہے، فلاں مذہب والوں کو یا فلاں مسلک والوں کے اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، بغیر کسی اختلاف کے بالاتفاق اس کا شان نزول یہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے جب اپنے ارشادات عالیہ ارشاد فرماتے، غلامان مصطفیٰ کریم بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوتے، میرے نبی کے ارشادات عالیہ سے اپنی جھولیوں کو بھر رہے ہوتے، تو بعض اوقات کسی صحابی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آتی، وہ کھڑا ہو کر عرض کرتے تھا یا رسول اللہ راعنا، اے اللہ کے نبی ہماری رعایت فرمائیے، کیا بھلا ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہمارا لحاظ فرمائیے، ہمارے ساتھ نرمی کا سلوک فرمائیے، کرم فرمائیے، جو جملے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں دوبارہ پھر ان کو دہرا دیجیے۔ میرے کریم آقا قطعاً ناراض نہ ہوتے تھے، بلکہ دوبارہ وہی جملے پھر دہرا دیتے، اچھے انداز میں دہرا دیتے، سامعین کو سمجھ آ جاتی۔ یہودی پہلے درجے کے گستاخ ہیں، ایک دن کا ذکر ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بعد رہتے میں ایک یہ یہودیوں کی گھڑی کی جانب تشریف لے گئے۔ یہودیوں کی بستی مدینہ طیبہ سے باہر تھی، ان کی بستیاں بنو قیقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ وغیرہ کی بستیاں مدینہ طیبہ کے نواحی علاقوں میں تھی۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول ربی کے صدقہ سے آپ سب کو حرم شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ اگر آپ مدینہ طیبہ مسجد نبوی شریفہ سے پیدل مسجد قباء کی طرف جائیں گے تو سڑک کے دائیں بائیں یہودیوں کی بستیوں کے کنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ یہودیوں کی بستی کی جانب تشریف لے گئے تو یہودیوں کے ایک سرگنا اپنے مدرسے میں بیٹھا، ان کا صدر مدرسہ ہیڈ ماسٹر میرے نبی کی شان میں گستاخی بک رہا تھا، اور اس کا اندازی گستاخانہ کیا تھا؟ وہ میرے نبی کو رائینہ کہہ رہا تھا۔ یاد رکھیے رائینہ عین کے نیچے صرف زیر دے دیجئے، رائن ہوتا ہے رعایت کرنے والا، نرمی کرنے والا، لحاظ رکھنے والا۔ رائی عین کے بعد یا لے آئیں، اس کا معنی ہوتا ہے چرواہا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چرواہا۔ وہ بدبخت میرے کریم آقا کی شان میں یہ گستاخی بک رہا تھا کہ رائینہ کہہ کے کہ وہ ہمارے چرواہی ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کی بدبختی کو بانپ گئے اور تلوار نکالی۔ فاروق اعظم نے فرمایا بدبخت انسان، اگر تو نے دوبارہ گستاخی کی تو اللہ کی قسم میں تیری گردن اڑا دوں گا۔
تو میرے نبی کو چرواہا کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا یہودیوں کا سرگنا عمر ہم پر تو بڑے بگڑتے ہو، جب تیرے نبی کے دربار میں تیرے ساتھی صحابہ یہ جملہ کہہ دے تب پتہ نہیں چلتا؟ حالانکہ صحابہ کیا کہتے تھے؟ رائنا. اور یہ بدبخت کیا کہتے تھے؟ رائنا. عین کے بعد یا کا اضافہ کر دیتے تھے، معنی میں زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے. صحابہ رائنا کہتے تھے. یہاں کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ تاجر اربوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ جب ارشاد فرماتے تھے تو معاذ اللہ تعالیٰ کے حضور کا اندازی گفتگو شستہ نہیں تھا، شائستہ نہیں تھا؟ کیا اتنا صاف ارشاد نہ فرماتے تھے؟ کیا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ارشاد فرماتے تھے؟ میرے بھائی نہیں، اگر یہ تصور کرے گا تو کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے، یہ بھی گستاخی ہے. حضور کا انداز گفتگو کیسا تھا؟ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا، ام المومنین بتائیے رسول رحمت کا انداز گفتگو کیسا تھا؟ تو ام المومنین نے ایک سرد آنکھ کھینچی، پھر فرمانے کہ کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کی قسم وہ پروئے ہوئے موتیوں کی لڑی ہوا کرتی تھی، ایک کے بعد دوسرا موتی برآمد ہوا کرتا تھا. اتنے شست اور شائستہ انداز میں گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی گننے والا گننا چاہتا تو حضور کے الفاظ کو گن سکتا تھا. اتنا صاف گفتگو فرماتے تھے، ٹوٹے پھوٹے انداز میں گفتگو نہیں فرماتے تھے. پھر میرے نبی کے سمجھانے کا انداز اللہ کی عزت کی قسم بڑا ہی بے مثال تھا. انبیاء تشریف ہی اس لیے لاتے ہیں کہ احکامات الہیہ امت کو سمجھائیں. جو سمجھا نہ سکے تو منصب رسالت کیا ادا کرے گا؟ دیکھیے میں ایک معمولی سا انسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اگر میں اپنی گفتگو آپ کو سمجھا نہ سکوں تو میری تقریر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں کسی اور زبان میں تقریر کر کے چلا جاؤں کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، کیا فائدہ ہے وقت ضائع کرنے کا؟ انبیاء تو سمجھانے میں ید طول رکھتے ہیں، میرے نبی تو پھر سید الانبیاء ہیں. ان کے سمجھانے کا انداز میں محض ایک مثال دے کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. میرے نبی تشریف فرما تھے، بارگاہ بے کس پناہ میں ایک وفد آیا. یہ وفد خانہ بدوشوں کا تھا، بدویوں کا تھا، بادیہ نشین جن کو ہم ٹپری باز کہتے ہیں. کیا یہاں انہوں نے خیمے لگائے؟ اگلے دن کہیں اور خیمے ہوں گے. وہ لوگ تھے ان پڑھ تھے، ان کو 10 سے زیادہ گنتی نہیں آتی تھی. یاد ہوگا آپ اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیں گے، بزرگ تشریف فرمائے ہیں، میری بات کی یقیناً تائید کریں گے. ہمارے بزرگوں کو بھی ان پڑھ ہونے کے ناطے سے 20 سے زیادہ گنتی نہیں آیا کرتی تھی. ہمارے بزرگوں کو بھی 20 سے زیادہ گنتی نہیں آیا کرتی تھی. مثلا وہ کوئی گائے بیل بھینس والا خرید کے لاتے نا تو کوئی پوچھتا کتنے کے لے کے آئے ہو؟ وہ 100-200 کی نہیں کہا کرتے تھے، 50 دی 28 دی. یہی طریقہ کار تھا یا نہیں تھا؟ یہی تھا نا. ان کو 20 سے زیادہ گنتی نہیں آیا کرتی تھی. آج بھی آپ بازار میں بالے کڑیاں لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی اتنے کوڑی دے دو، 1 کوڑی دے دو، 2 کوڑی دے دو، 10 کوڑی دے دو. بس مہربانی اتنے کوڑی دے دو. 1 کوڑی 20,000 کی کہلواتی ہے، یعنی 20 سے زیادہ کی گنتی نہیں آتی تھی. اسی طرح ان لوگوں کو 10 سے زیادہ کی گنتی نہیں آتی تھی. میرے نبی ان کو بتانا چاہتے تھے، بطور مثال سمجھیے ماہ رمضان مبارک بتانا ہے کہ رمضان کتنے دنوں کا ہوتا ہے، 1 مہینہ. تو میرے کریم آقا نے ان سے فرمایا شہر واحد، یاد رکھو 1 مہینہ ہوتا ہے. اشارہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر اپنی انگلیوں کو پھیلا کر ان کی جانب اشارہ کر کے فرمایا شہر واحد. اشارہ و اشارہ ایام، 1 مہینہ ہوتا ہے 10 اور 10 دنوں کا، 3 دہائیوں کا 1 مہینہ ہوتا ہے. اور یا پھر یوں کہو اشارہ و تسع، 10 اور 9. کیا میرے آقا کو 29 یا 30 نہیں کہنا آتا تھا؟ میرے نبی کو تو آتا تھا مگر ان کو نہیں آتا تھا جن کو سمجھانا مقصود تھا. میرے کریم آقا دیکھتے تھے کہ میرے سامنے کس قسم کے لوگ ہیں، اسی انداز سے ان کو سمجھایا کرتے تھے.
کیا حضرت ابوذر غفاری کو نہیں مثال دے کے سمجھایا تھا؟ درخت کی شاخ کو پکڑ کر پتوں کو ہلایا، سارے پتے گر گئے، اور میں دیکھا کیسے جڑ گئے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ سارے جڑ گئے؟ فرمایا کہ یہی حال نمازی کا جب نماز پڑھتا اس کے گناہ اسی طرح جڑ جاتے ہیں۔ سمجھانے کا انداز تھا، ان سے زیادہ اعلیٰ طریقے سے کون سمجھا سکتا تھا؟ پھر بات بھی مکمل فرماتے، سمجھانے میں بھی ید طولہ رکھتے، تو پھر کیا سبب تھا صحابہ کو سمجھنا آتی؟ ایک اور ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، شاید سبب یہ بنتا ہوگا وہ دور صحابہ بیٹھنے والے وہ آواز نہ سن پاتی ہوں گے، قریب والوں کو سن جاتی ہوگی، دور والوں کو نہیں۔ میرے بھائی یہ میرا عیب ہے کہ میں دور تک آواز نہیں پہنچا سکتا، میرے نبی تو بے عیب ہے۔ آپ تھوڑے سے احباب تشریف لائے ہیں، چند 100 ہوں گے یا 1000 ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے، آخری بندے تک آواز پہنچانے کے لیے مجھے ساؤنڈ سسٹم کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ اس کے بغیر بات کروں تو چلانا پڑے گا مجھے، یہ بھی شاید آخر تک میری آواز جائے کہ نہ جائے۔ آپ کی تعداد ہوگی بھی کتنی؟ سوچیے ذرا، حجت الوداع کے موقع پر میرے قریب آ کر سوربی کے صحابہ کی تعداد 1,25,000 کے قریب تھی۔ میدان مینا میں، میدان عرفات میں انسانوں کا جمع غفیر تھا، حد نگاہ تک انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے، اور میرے نبی ان کو خطبہ دے رہے تھے، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے کریم آقا کے لیے اونچا سٹیج نہیں بنایا گیا تھا، کوئی بلند و بالا ممبر نہیں بنایا گیا تھا، میرے نبی اپنی اونٹنی کے کجاوے پر کھڑے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ارشاد فرما رہے تھے وہ حجت الوداع والا خطبہ۔ اللہ کی قسم پہلے بندے کو بھی ویسا ہی سنائی دے رہا تھا اور آخری کو بھی پورا سنائی دے رہا تھا۔ میں چیخ کر بولوں گا تو ڈبے کے قریب والے کے کان پھٹیں گے، ایسا بولوں گا دور والے کو سمجھ نہیں آئے گا، مگر میرے نبی کا انداز گفتگو تھا کہ سب کو برابر کا سمجھایا کرتا تھا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بارہا ایسے ہوتا تھا، رسول رحمت مسجد نبی شریفہ میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور پردہ دار خواتین اپنے گھروں میں بیٹھ کر میرے نبی کی تقریر سن لیا کرتی تھی۔ سب کو برابر کا پہنچ جاتا تھا، پھر سمجھ کیوں نہ آتا تھا۔ پھر کبھی ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور کے سمجھانے کا انداز بھی بڑا پیارا تھا، اندازِ گفتگو بھی بڑا حسین تھا، الفاظ پورے ہوئے موتیوں کی طرح مرامت ہوا کرتے تھے، اور حضور رسول مشرف رحمت کی آواز بھی دور و نزدیک برابر کی سنائی دے دیا کرتی تھی۔ پھر معاذ اللہ تعالیٰ کیا صحابہ اکرام اللہ یعوذ باللہ کو کندزین تھے؟ کیا ان کو یاد نہیں ہوتا تھا؟ میرے بھائی یہ بھی نہیں، میرے لیے آپ کے لیے ہے۔ خوب کسی نے کہا کہ تو ہی نادا تھا کہ چند کلیوں پہ کنات کر لی، ورنہ گلشن میں تو ساما تنگی یہ دامامی تھا، وہاں تو سب کچھ ہی موجود تھا۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جو سنا کرتا تھا بھول جایا کرتا تھا، کند ذہن تھا، یادداشت بہت کمزور تھی۔ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام، جو سنتا ہوں یاد نہیں رہتا، تمنا یہ ہے کہ آپ کی باتیں سن کر لوگوں تک پہنچاؤں، یاد نہیں رہتا، یادداشت بہت کمزور ہے۔ میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا فلاں خمیرہ کھا لو، جوارش کھا لو، یہ معجون لے لو، یہ سیرپ لے لو، یہ ٹیبلٹ لے لو، یہ انجیکشن لگوا لو، یہ کیپسول کھا لو، اور نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ میرے نبی فرما لگے ابو ہریرہ اپنی جھولی کو پھیلا، چادر پھیلا۔ ابی ہریرہ نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی، اس کو پھیلا دیا، یوں کر کے پھیلا دیا۔ میرے کریم آقا نے عمل کیا فرمایا، فضا میں اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کچھ پکڑا، میں نہیں جانتا کہ رب کے کس خزانہ میں دست مقدس پہنچا تھا۔ مٹھی بھر کر ابو ہریرہ کی جھولی میں کھول کے فرمایا سمیٹ لو۔ ابو ہریرہ فرماتے سمیٹ لیا، فرماتے مجھ کو اللہ کی عزت کی قسم وہ دن جائے آ جائے جو سنا کبھی بھولا ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نبی بھی دائماً ابدا۔ وہاں تو ہر چیز کا اناج تھا، پھر کیا سبب ہے کہ صحابہ کو سمجھنا آتی تھی؟ میرا ذوق عقیدت کہتا ہے
सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, मैंने ये हदीस बारका अपनी किताब रहबर ज़िंदगी मातिब नबी के अंदर भी लिखी है कि जब मेरे नबी गुफ्तगू फरमाते थे तो देखने वाले देखते थे कि सामने के दांतों से एक नूर उछल उछल कर बाहर निकल रहा है। हुस्न और रानाई अपनी मेराज को पहुंची होती थी। मेरे करीम आका के रुखसारों पर मालूम होता था जिस तरह अनार निचोड़ दिए गए हैं। मेरे नबी का चेहरा चांद का टुकड़ा महसूस हुआ करता था। आज कोई ये कहेगा मेरा महबूब बात करता है तो मुंह से फूल झड़ते हैं, ये इस्तारा है, झूठ है, हकीकत नहीं है। कोई गुफ्तगू करेगा मुंह से थूक के छींटे तोड़ सकते हैं, बदूक के भभोके तो आ सकते हैं, लेकिन फूल नहीं जड़ा करते। ये चीज हकीकत है, वाकई अल्लाह की कसम मेरे नबी बात करते थे तो मुंह से नूर निकलता हुआ नजर आया करता था। ये चीज इस्तारा या तशबीह नहीं थी, मबनी पर हकीकत थी। जाहिर है कि जब मेरे करीम गुफ्तगू फरमाते होंगे, सहाबा टिक टकी बांध कर मेरे करीम की रुख ज़ैबा की ज़ियारत करते होंगे, तो फिर मेरे नबी के चेहरे में यूं खो जाते होंगे कि पता न चलता होगा रसूलुल्लाह ने फरमाया क्या है। अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के रुख ज़ैबा में खो जाने मेरी ख्वातीन अपने हाथों को काट लेती हैं तो क्या ताज्जुब है कि रुख मुस्तफ़ा को देखने वाले को पता न चले। बाबा सहाबा खड़ा होकर कर देते थे रायना। यहूदियों ने इस चीज को गुस्साखाना अंदाज में ले लिया। सैयदना मुआज़ बिन जबल के फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदरसा से फारिग हुए, बाहर तशरीफ लाए तो आपस में कहने लगे हम बारगाह बेकसुना में हाजिर देख कर अर्ज करेंगे या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आइंदा के लिए सहाबा को फरमा दीजिए रायना कहना ही बंद कर दें ताकि गुस्साखी का दरवाजा ही बंद हो जाए, जड़ से कट जाए, गुस्साखी का तसव्वुर भी न हो सके। इधर ये दोनों बुजुर्ग हजरत सैयदना फारूक आज़म और सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इधर ये दोनों बुजुर्ग मेरे करीम आका की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए ताकि अपनी गुजारिश को पेश करें। अभी इन्होंने अपनी जुबान पर एक कलिमात लाए नहीं थे, अपना मुद्दा माफी ज़मीर अभी अर्ज किया नहीं था। इधर ये बारगाह अक़दस में पहुंचे हैं, उधर अपने कायनात जिब्रील को भेज दिया। मेरे नबी पे सारे वही नमदार हुए, ये बैठ गए। मेरे करीम आका ने थोड़ी देर बाद सरे अनवर उठाया तो ये आया बरकत अल्लाह फरमाई ईमान वालो सुन लो। रब करीम फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ईमान वालो खबरदार खबरदार आइंदा राइना कहना ही बंद कर दो। वक़ूलू उन्ज़ुरना, बल्कि अगर कोई बात पूछना हो तो अर्ज किया करो या रसूल अल्लाह उन्ज़ुरना, अल्लाह के नबी निगाह करम फरमाइए, वस्माऊ और गौर से सुन लो, जिससे आइंदा रायना कहा वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, हम उसको काफिर करार देकर दर्दनाक अज़ाब के हवाले कर देंगे। बहुत इज्जत वाले मेरे भाइयों, यहाँ बात बहुत काबिल गौर है, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। रसूल मुस्लिम रहमत आलम को यहूदियों ने चरवाहा कहा। रबी करीम ने फरमाया अगर आइंदा किसी ने चरवाहा कहा, और ये हुक्म किन को था? सिद्दीक को, फरूक को, उस्मान वाली, साद व मिक़दाद को। यही बारगाह साथ में बैठे रोते थे ना, उनको फरमाया खबरदार आइंदा न कहना। अगर किसी ने कहा तो काफिर करार दे दिया जाएगा। और तेरी मेरी हैसियत क्या है? वो आसमानी रुश्द व हदायत के दरख्शां सितारे थे बारगाह साथ में जो बैठे थे, उनको कहा गया खबरदार तुम भी राय नहीं कह सकते। बात जो काबिल गौर है वो ये है कि रसूल रहमत ने बताइए भला बकरियां चराई हैं कि नहीं चराई? बता दो, चराई है ना? तो बकरियों के चराने वाले को क्या कहते हैं? चरवाहा। बात तो झूठ नहीं थी, बताइए भला। भाई नवा फिक्रिया है ना, बात सच्ची थी कि झूठी चरवाहा। मेरे नबी ने बकरियां चराई हैं कि नहीं चराई? मेरे भाई यहाँ तक एक दिन का जिक्र है मेरे और आपके करीम आका रसूल मुर्शिद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा करम की मैयत में कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, एक जंगल से गुजरे थे। पीलू का दरख्त, अराक अरबी में से कहते हैं जिसकी जड़ की मिसवाक हम करते हैं, पीलू का दरख्त। गर्मी का मौसम था,
اور اس کے نیچے پیلو کے پھل، اس کو بھی پیلو کہتے ہیں، جس طرح آم کا درخت ہوتا ہے آمی پھل اس کے کہتے ہیں، پیلو کا پھل زمین پر گرا ہوا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جس طرح مکو کے دانے۔ میرے کریم آقا کے صحابہ کرام چننے لگے کھانے کے لیے، اس پھل کو کھانے کے لیے چننے لگے، تو میرے نبی نے ارشاد میں اوئے کالے کالے سیاہ سیاہ وہ چننا، جو جامنی رنگ کے ہیں نا وہ نہ چننا، کالے کالے سیاہ سیاہ چنو، یہ زیادہ رسیلے ہوتے ہیں، زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے چننے بند کر دیے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کس چیز کی خبر دے رہے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو رسیلے ہوتے ہیں، جو کالے رنگ کے ہوتے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کا پتہ تو چرواہوں کو ہوتا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ سن کے میرے نبی مسکرا دیے، فرمانے کے بکریاں ہم نے بھی چرائی ہیں، بکریاں اللہ کے نبیوں نے چرائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کے چرواہے تھے، اور ان کی بکریوں کی تعداد کتنی تھی؟ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے پڑھا کہ آپ کی بکریوں کے رکھوالوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں چرواہوں کے جو رکھوالے تھے بکریوں کے، ان کی تعداد تھی۔ بکریوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ حضرت ابراہیم کے لفظ جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ حرم کعبہ حاضری دیں تو ایک چھوٹی چھوٹی دیوار ہے نا حرم کعبہ کے میزاب رحمت، وہ پرنالے کی جانب، جس کو حتیم کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام حجر اسماعیل ہے۔ اس جگہ حضرت اسماعیل کی بکریوں کا باڑا ہوا کرتا تھا۔ 1 میٹر حصہ حرم کعبہ کا ہے، باقی حصہ حضرت اسماعیل کی بکریوں کا باڑا تھا، جس جگہ آج ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب کے 11 بیٹے بکریاں چرایا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بکریاں چرانے کے لیے بہانے کے ساتھ ساتھ لے گئے تھے، ایسے تھا کہ نہیں۔ فرعون لعین کے دربار سے جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ باہر تشریف لے گئے ہیں، مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لے گئے، تو 12 سال تک حضرت شعیب کی بکریاں چراتے رہے ہیں۔ آپ میں اکثر احباب جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ کیا ان کو پتا ہوگا کہ جب موسیٰ کلیم اللہ وہاں تشریف لے گئے تھے تو 2 لڑکیوں کو دیکھا تھا کہ اپنی بکریوں کو لے کر ایک طرف کھڑی ہیں، کنویں سے بکریوں والے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا تھا تم ایک طرف کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پانی پلا کے چلے جائیں گے، بچا کچا پانی ہم اپنے بکریوں کو پلائیں گے۔ یہ دونوں بیٹیاں حضرت شعیب کی تھیں۔ حضرت شعیب پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ نابینا ہو گئے، اب ان کی بیٹیاں بکریاں چراتی تھیں۔ موسیٰ کلیم اللہ آئے تو 12 سال تک موسیٰ کلیم اللہ ان کی بکریاں چراتے رہے۔ بکریاں چرانا تو سنت انبیاء ہے، میرے نبی نے بھی چرائیں۔ پھر رب کہتا ہے چرواہا کہا تو کافر قرار دے دوں گا۔ بات سچی ہے کہ جھوٹی؟ اب اس صاحب سمجھ ویسے آ رہی ہے یار، گل سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ پنجابی بہت ہی سمجھ آتی ہے۔ ہاں جی، گل سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ حضور نے بکریاں چرائیاں تے بکریاں چرانے والوں نے کی کہندے نے؟ چرواہا۔ تے جے نبی نو چرواہا کہو گے گل سچی کی تے جھوٹی گئی۔ رب کی کہنا جے سچی گل کی تے میں کافر قرار دے دیاں گا۔ مولا عجیب گل نہیں، اگر تو نے ان کو چرواہا نہیں کہلوانا تھا تو بکریاں نہ چرانے دیتا۔ تیری مرضی ہے نا، میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے رب کی مرضی ہے، چاہے تو بیٹھ دے چاہے مجھے ختم کر دے، اس کی مرضی ہے نا۔ میں تو بول نہیں سکتا اپنی مرضی کے ساتھ، چاہے تو میری زبان بند کر دے، میں دیکھ رہا ہوں، چاہے تو آنکھیں دے، چاہے جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ بکریاں نہ چرواتا۔ یاد رکھیے میرے کریم آقا نے باقاعدہ بکریاں نہیں چرائی ہیں۔ عموماً ایسے ہوتا تھا حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ کے بیٹے بکریاں چرانے کے لیے چلے جاتے، میرے نبی بھی ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ مولا نہ جانے دیتا، نہ بکرے چرواتا۔ یاد رکھیے بہت ہی باریک مسئلہ ہے، اب میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بکریاں چرائی ہیں لیکن چرواہا کہو گے تو کیا ہر مرتبہ؟ جی نہیں، سنیے،
اگر آپ بیان واقعہ کے لیے کہیں گے، واقعہ بیان کرنے کے لیے یہ جملہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی ہیں، بکریاں چرانا سنت انبیاء ہے، سنت ہے بکریاں رکھنا، بکریاں چرانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا؟ کوئی گناہ نہیں۔ بات بہت سمجھنے کے لائق ہے، بہت باریک بات ہے۔ اگر آپ بیان واقعہ کے لیے کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی ہیں، گناہ نہیں ہے، اگر عزت کم کرنے کے لیے کہیں گے وہ کیا ہے بکریوں کے چرواہے، تو اب کافر ہو جاؤ گے۔ میری بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جسے سمجھ نہیں آپ ہاتھ کھڑا کریں، جسے سمجھ نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کریں، جسے سمجھ نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ سب کو سمجھ آگئی ہے؟ اگر بیان واقعہ کے لیے کہیں گے نبی نے بکریاں چرائی ہیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن عزت کم کرنے کے لیے کہیں گے وہ بکریوں کا چرواہا تھا تو کافر ہو جائیں گے۔ نبی بشر ہے، حقیقت یہی ہے۔ کیا بھلا نبی بشر ہے؟ حقیقت ہے یہی ہے۔ اگر ہم نبی کو بشر نہ مانتے تو ان کا میلاد کیوں مناتے؟ ان کی ولادت کا ذکر کیوں کرتے؟ ان کی والدہ آمنہ خاتون کیوں مانتے؟ ان کے اباجی عبداللہ کیوں مانتے؟ ان کے نواسے حسنین کریمن کیوں مانتے؟ مجھے میرے نبی کی نسل سے کیوں کون کہتا؟ اگر ہم اپنے آقا کو بشر نہ مانتے، بیان واقعہ کے لیے کہے بشر ہیں لیکن عزت کم کرنے کے لیے ہمارے جیسے بشر کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ وہ بات سمجھ آئی کوئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اگر بیان واقعہ کے لیے کہیں گے وہ بشر ہے تو بالکل حقیقت ہے، بشر ہی ہے، لیکن اگر عزت کم کرنے کے لیے کہیں گے وہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، ان کی عزت اتنی کرو جتنا اپنی ہے، تو کافر ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر بیان واقعہ کے لیے کہیں گے چرواہے ہیں تو حلال ہے، اگر عزت کم کرنے کے لیے کہو گے تو کافر ہو جائیں گے۔ رب برداشت نہیں کرتا میرے نبی کی ذرا بھی تحقیر کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بلکہ سورہ حجرات میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، پہلے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو غور سے سن لو۔ میرے نبی کے دربار مقدس پہ کون اس وقت لوگ موجود تھے؟ یہ فیصل آباد والے دنولے والے تو نہیں تھے نا، کون تھے بلا؟ صحابہ کرام تھے، آسمانی رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے تھے، جن کے نقشے قدم پہ چلنا جنت پہ جانے کا سبب بنتا ہے، ہدایت ملتی ہے جن کے نقشے قدم پہ چلنے سے۔ اللہ ان سے فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، خبردار خبردار اپنی آواز کو بلند نہ کرنا فوق صوت النبی، یہ میرے نبی کی آواز سے ہے۔ احترام کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اب قاری صاحب نیچے بیٹھے ہیں، میں کرسی پہ بیٹھا، ایسے ہی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے کیا تھا، میں کیوں کرسی سے نیچے اتر کے بیٹھا تھا کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، میں نے یہ برداشت تھا کہ اب قرآن پڑھنے والا نیچے بیٹھا میں اوپر بیٹھوں، میں اس لیے نیچے بیٹھا تھا۔ رب کیا فرماتا؟ خبردار میرے نبی کے برابر ہونا تو دور کی بات ہے، تمہاری آواز بھی میرے نبی کی آواز کے برابر نہ ہونے پائے۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیے، بعض اوقات شیطان ورغلاتا ہے کہ مترکن آواز اونچی کرنا، تو اونچی اونچی آواز میں درود پاک پڑھتے ہو تو آواز تو اونچی ہو جاتی ہے، وہ نہیں، رب نے کیا فرمایا غور کرو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند نہ کرنا فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ جب نبی گفتگو فرما رہے ہوں، تم سامنے حاضر ہو، میرے نبی سے گفتگو کرو تو اپنی آواز کے والیوم کو، ٹون کو نیچی رکھنا، میرے نبی کی آواز کے برابر تمہاری آواز بھی ہونے نہ پائے، وگرنہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت حسان کے لیے ممبر بچھایا کرتے تھے، وہ نعت پڑھا کرتے تھے، حضرت سیدنا بلال اذان دیا کرتے تھے کہ نہیں؟ اونچی آواز میں دیتے تھے نا، اونچی آواز حرام نہیں ہے، لیکن نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ ہونے پائے۔
नबी की आवाज से आवाज़ों की ना होने पाए। और फरमाया वला तजहरु लहू बिलकौली कजहरि बादिकुम लिबाद, खबरदार खबरदार मेरे नबी के अंदाज से न बुलाना जिस तरह आप अपने एक दूसरे को बुला लेती हो, वरना क्या होगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा अल्लाह फरमाता तहबता अमालुकुम, तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद करके रख दूंगा अगर तुमने मेरे नबी के अंदाज से बुलाया। कजहरि बादिकुम लिबादिन, जिस तरह आप एक दूसरे को बुला ले तो यार क्या हाल है तेरा, खैरियत है, वो ठीक हो, कह लेती है ना वापस, खबरदार मेरे नबी के अंदाज से ना बुलाना, सब कुछ बर्बाद करके रख दूंगा, वहां तुम लाता शुरू तुम्हें पता तक न चलेगा। भाई यही वजह है, मैंने आपका ज्यादा वक्त तो नहीं ले लिया, थक तो नहीं गए, यही वजह है मेरे करीम का इरशाद ग्रामी कदर है कि 3 वो शख्स हैं जिनको तेरे लिए बाप का दर्जा हासिल है, जिन्होंने उनकी इज्जत वालिद की तरह करेगा, बाप की तरह करेगा, वो तेरे रूहानी बाप हैं। एक उनमें तेरा वालिद है और दूसरा तेरा ससुर है, तीसरा तेरा उस्ताद और रहनुमा, जिस तरह पीर है, शेख है, उस्ताद है, वो तेरा बाप है, उनकी इसी तरह ताज़ीब व तौक़ीर तो करेगी। मेरे नबी का हुक्म है, हदीस से बाहर का है। इस नुक्ता निगाह से देखे तो ससुर कौन होता है भला? बाप। बता दीजिए भला, ससुर का दर्जा क्या होता है? बाप का। ससुर का दर्जा बता दीजिए, सारे बता दो यार, कोई ऐसी बात नहीं है। और उसके चेहरे की ज़ियारत करना हज की तरह सवाब है। ये तीनों बाप है ना, एक असल वालिद, एक ससुर और एक उस्ताद और रहनुमा। इसलिए सुल्तान बाहू कहते हैं ना कि शेख का चेहरा देखना भी लका जरा हाजिर बिना पे कहते हैं ना, ये हदीस है जिसका वो तर्जुमा करते हैं। अब बताइए अबू बकर मेरे नबी के क्या लगते थे? अभी आप जानते हो कि नहीं जानते? क्या लगते थे? अबू बकर की लाडली आयशा तो सिद्दीक़ा मेरे नबी की ज़ौजियत में है, ससुर है मेरे नबी के। मेरे नबी के इरशाद ग्रामी कदर के मुताबिक इनका मर्तबा क्या है? बाप का। कोई शख्स कहीं से मिलने के लिए आया था, नौआरा था, मेरे नबी की खिदमत फैज़ दर्जत में हाज़िरी देना चाहता था। किसी ने कहा अबू बकर को मिल ली, अबू बकर को मिला और पूछा कि अबू बकर तेरा नबी से रिश्ता क्या है? अगर आज इस मजमा में मेरे ससुर बैठे होते, आप में से कोई शख्स उनसे पूछता ये बंदा कौन है, तो शायद वो बताने में फख्र महसूस करते कि मेरा दामाद है। क्या ख्याल है आपका? ऐसा होता ना। अबू बकर से पूछा कि रसूलुल्लाह तेरे क्या लगते हैं? जवाब ये था अना अब्दुन मिन उबैद मोहम्मद, में उनके नौकरों में छोटा सा नौकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। मैं उनके नौकरों में एक छोटा सा नौकर हूँ। मेरी हैसियत क्या है उनके दरबार मुकद्दस में? रिश्तेदारियाँ नहीं बताई। सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को मेरे नबी अपना भाई करार देते थे भी चचाजाद भाई। कितना बुलंद मर्तबा है मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अली मौला का कह के, कितनी अज़मत में पहुंचा दी है। इनसे भी किसी ने पूछा था अली तो रसूलुल्लाह का क्या लगता है, बात भी कहीं पूछा था, 9 वारद ने पूछा था, वो नहीं जानता था इनका रिश्ता क्या है। हजरत अली का भी यही जवाब था अना अब्दु मिन उबैद मोहम्मद, मैं उनके गुलामों में एक छोटा सा गुलाम हूँ, उनके नौकरों में एक छोटा सा नौकर हूँ। सबब क्या है? रब्बी की फरमाता खबरदार वला तजहरु लहू बिलकौल कजहरि बादिकुम लिबादिन, मेरे नबी को इस तरह ना बुलाना जिस तरह आप में एक दूसरे को बुला लिया करते हो। शायद यही सबब है। आप हदीस वर्का के ज़ख़ीर का मुताला करें, एक एक वर्क, एक एक सतर, एक एक सनद को देखें, कहीं ना होगा मेरे नबी की शहजादियों में सैयदा ज़ैनब, सैयदा रक़िया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना, मेरे नबी के दामादों में हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा, हज़रत सैयदना उस्मान गनी, मेरे नबी के ससुरों में हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, या मेरे नबी के चचाओं में
حضرت سیدنا حمزہ یا حضرت سیدنا عباس یا چچاؤں کے بیٹوں میں حضرت ابن عباس وغیرہ دیگر میں سے کسی نے بھی اپنے رشتے کا اظہار کر کے بتایا ہو کہ فلاں نے یہ کہا، مثلا حسین کریمین نے کہا ہو، ہمارے نانا نے کہا، سیدہ نے کہا ہو، میرے ابا نے کہا، حضرت عمر نے کہا ہو، کہ میرے داماد نے کہا، حضرت علی نے کہا ہو، میرے سسر نے کہا، نہیں، سب نے کیا کہا؟ قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ نسبت اعلیٰ کی جانب کی ہے، اپنی جانب نسبت نہیں کی ہے کہ وَلَا تَجَهُرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، خبردار میرے نبی کے انداز سے نہ بولانا جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو بولا لیتے ہو، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، وگرنہ کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائی، یہ انداز بھی غصہ خانہ ہے، اس لیے میں نے یہ کہا نا کون جو معاذ اللہ تعالیٰ جو خاکے بنائے گئے ہیں ان کو میرے نبی کی طرف منسوب نہ کریں، گناہ ہو جائے گا۔ ان کو آپ عامیانہ انداز میں بلانا تک جائز نہیں ہے کہ جائے کہ ایسی چیزوں کی نسبت ان کی جانب کی جائے۔ ہمیں حکم کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں یَرَوْا مِنْکُمْ مُنْکَرًا فَلْيَغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر تم کوئی گناہ کا کام دیکھو تو قوت بازو سے اس کو روک دو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، قوت بازو نہیں ہے تو اپنی زبان سے برا کہو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ایسا بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنے دل میں اس کو برا جانو، ہوا اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب ہمارے پلے کیا ہے؟ ہماری طاقت کیا ہے؟ ہماری قوت کیا ہے؟ ہم وہاں جا کر کچھ کر تو نہیں سکتے، تو کم از کم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بتائیے بھلا، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا؟ عزت والے میرے بھائیوں، وقت میں نے آپ کا زیادہ لے لیا، مگر ایک مثال دے کر آپ کو سمجھا کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ میں یہ مثال عموماً دیا کرتا ہوں۔ آپ کسی گلی میں رہتے ہیں، آپ کے گھر کے قریب ایک دکان ہے، وہ دکاندار خوش اخلاق ہے، آپ جاتے ہیں تو آئیے آئیے جناب بھائی جناب خیریت ہے، تب یہ ٹھیک ہے، بچوں کا کیا حال ہے وغیرہ وغیرہ، وہ پوچھتا ہے۔ اس کا سودا بھی اچھا ہے، کھرا اچھا ہے سودا، قیمت بھی مناسب ہے، اور اس کا ریٹ بھی مناسب ہے، اور اس کا طول بھی مناسب ہے، ماپ بھی مناسب ہے۔ گلی کی آخری نکر پر کونے پر ایک اور دکان ہے، وہ دکاندار تھوڑا سا خوش مزاج ہے۔ آپ جاتے ہیں تو آپ کبھی حال چال نہیں پوچھا، آپ جا کر فلاں چیز دے دو، اچھا جی چیز دے دی، روپے پیسے آپ کو واپس کر دی، بس بات سے بات، اتنا سا کلام، بس اور کچھ نہیں۔ مال بھی تھوڑا سا ہلکا ہے، ریٹ بھی تھوڑا سا زیادہ ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا آپ کس دکان سے سودا لیں گے؟ کوئی سمجھ نہیں آئی یار، جڑا لاگے آؤ دے کون سودا لو ہوئے کہ دور والے کو لو؟ ماشاءاللہ، ہم تو بہت جلدی جلدی بول رہے ہیں۔ لاگے والے کو سودا لو گے کہ دور والے کو لو؟ کیوں لاگے والے کو لو گے؟ منزل قریب ہے، سودا چنگا ہے، ریٹ مناسب ہے، اخلاق بھی ودیع ہے۔ دور والے دا اخلاق بھی نہ آلہ نہیں، سودا بھی تھوڑا مہنگا ہے، ویسے بھی تھوڑا جیا ناقص ہے، تے منزل بھی دور ہے، اس واسطے سے دور والے کو سودا نہیں لوا گے، لاگے کو عقل دا تقاضا یہ ہوئی ہے۔ کی بلا عقل دا تقاضا؟ میں پھر پوچھ رہا کی بلا عقل دا تقاضا یہ ہوئی ہے۔ چند دن تو بعد کسی بندے نے تو دسے یار تینوں پتہ چلیا، کہا اے دونوں دکاندار دی بڑی لڑائی ہو گئی، کپڑے پھٹ گئے ایک دوجے دے، کو سنوں کو سنی ہو گئے سی، سٹاں لگ گئی ایک دوجے دے۔ جو خیریت سی کی ہویا سی؟ ہونا یار کی سی؟ اے جڑا لاگے والا نا تیرا گوانڈی دکاندار ہے، یہ کہنا سی تیری ماں دے بارے چ بڑی چنگی نہیں ہو ہے گی، میری دکان تے آؤندی بڑی کرپٹ عورت ہے۔ تو دوسرے والا جو دکاندار ہے نا وہ کہنا نہیں بکواس نہ بک، وہ کدی کدی میری دکان تے آندی تے لڑکی بڑی عورت ہی بڑی شریف ہے، وہ تے چنگی عورت ہے، تو کرپٹ کہندے ہوئے۔ اس گل تو دونوں دی لڑائی ہو گئی، وہ تیری ماں دی حمایت کردا سی تے اے تیری ماں دا گستاخ سی، دونوں دی لڑائی ہوئی تے ایک دوجے دے کپڑے پھاڑ دیتے، پھر لوکاں نے بیچ بچاؤ کر کے چھڑائی دیتا۔ یہ اپنی دکان تے آ گیا، وہ اپنی دکان تے چل گیا، ہن کیڑی دکان تو سودا خریدے گا؟ جی
میں یار پہلے تے لاغلی تو خریدنا سی، پہلے تے گوانڈی دے کو خریدنا سی، ہون دور کیوں جی ہیں؟ میری گلتی کو سمجھ لگ رہی کہ کوئی نہیں لگ رہی؟ تم بتا کہ میں تو اردو سے تقریر کرتا ہوں، پر میں تم سمجھنا واسطے انہوں آخر تے پنجابی نہیں کرنا کرنے رہا ہے۔ دسو دور والی دکان تو سودا خریدو گے جا لاگے والی تو؟ عقل کی کہندی ہے لاگے والے کو خرید، پر ماں دی محبت کی نہیں ہے، غصہ کے کو نہ لے او کو لے، اور تیریاں تے میریاں ہزارہ ماں میرے نبی دے قدمہ تے قربانوں، نبی دی کو ساگ دی دکان تو سودا خریدے گا بائیکاٹ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ جی نہ کریں گے جی سنو، مانو گالیاں کڑنے والی دی دکان تو کبھی جی سودا چنگا ہے لاگے میں تو خریدنا، وہ غیرت مند ہے کہ بے غیرت ہے؟ جب نبی دے کو ساکھ لو خریدے گا بڑا بے غیرت ہے کی بلا بڑا بے غیرت ہے نا؟ جتھے تک ممکن ہو سکتا ہے اسی انہاں دا بائیکاٹ کریں گے کی بلا، جتھے تک ممکن ہو سکتا، بات چیزاں ہوں دیاں ممکن نہیں ہوں دیاں، جتھے تک ممکن ہو سکتا اسی انہاں دا بائیکاٹ کریں گے۔ میں دعا کرتا کہ رب کائنات جل وعلا تو سانو توفیق و ہمت عطا فرما، اسی زندہ رہیے کہ تیری اور تیرے محبوب دی محبت دے وچ، سانو آخری سا آوے کہ تیرے اور تیرے محبوب دی محبت وچ قیامت دے اٹھیے کہ تیری رحمت دا تیرے نبی دے دامن کرم دا سیاست مقدر بنے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جناب حضور قبلہ مفکر اسلام حضرت قبلہ پیر سید محمد